نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج آپ کے سامنے ایک ایسی آیت کریمہ پیش کرنا چاہوں گا جو آیت کریمہ دنیا بھر کے اختلافات کے خاتمے کے لیے زبردست آیت کریمہ ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کے لیے زبردست آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ دنیا بھر کے اختلافات، جھگڑوں کے خاتمے کے لیے ماسٹر کی حیثیت رکھتی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، ان کے حوالے سے یہ آیت کریمہ ماسٹر کی یعنی مین چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ آیت کریمہ موجود ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64۔ یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے، اگر دنیا اس آیت کریمہ پر عمل کر لے اور بطور خاص مسلمان اس آیت کریمہ پر صحیح عمل کر لیں تو الحمدللہ یہ آیت کریمہ دنیا بھر کے اختلافات کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے ایک دفعہ قرآن پاک سے خود نکال کر پڑھنا ہے، عربی بھی پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ اس آیت کریمہ کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، ورنہ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ یہ کہ بین الاقوامی جتنے بھی اختلافات ہیں ان میں بھی، اور بین المسلمین جتنے بھی اختلافات ہیں ان میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے مشترک باتوں کو، مشترکہ چیزوں کو، مختلف فی جو چیزیں ہیں یا جو مختلفات ہیں ان کو دوسرے نمبر پر رکھنا چاہیے، جو متفقات ہیں ان کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے۔ یعنی بین الاقوامی طور پر جن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے ان کو پہلے نمبر پر رکھیں۔ اسی طرح بین المسلمین یعنی مسلمانوں کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو دوسرے نمبر پر رکھیں اور متفقات کو پہلے نمبر پر رکھیں۔ بین الاقوامی طور پر بھی اس آیت کریمہ پر عمل کیا جائے گا، دنیا سے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے، اور مسلمان اپنی تفرقہ بازی، اپنے اختلافات، اپنے جھگڑوں کے خاتمے کے لیے بھی اس آیت کریمہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کے بھی سارے کے سارے جھگڑے اور اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ چونکہ اس آیت کریمہ کا نچوڑ یہ ہے کہ تم نے متفق علیہ باتوں پر پہلے عمل کرنا ہے اور مختلف فی باتوں کو بعد میں دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں پہلے نمبر پر رکھتا ہوں بین الاقوامی اختلافات کو، دوسرے نمبر پر بیان کرتا ہوں بین المسلمین یعنی مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو۔ یہ آیت کریمہ کس طرح فوری طور پر چٹکیوں میں دنیا بھر کے اختلافات کو ختم کر دیتی ہے۔ اصل مزہ تو آپ کو تب آئے گا جب یہ قرآن پاک کی آیت آپ قرآن پاک سے نکال کر خود دیکھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت کریمہ کا میں نے حوالہ دے دیا، نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔
جس کا اگر میں ترجمہ کروں گا، تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ بین الاقوامی اختلافات ہوں چاہے بین المسلمین اختلافات ہوں، جن چیزوں پر اتفاق ہے ان کو پہلے رکھا جائے، اور جن چیزوں پر اختلاف ہے ان چیزوں کو بعد میں رکھا جائے۔ مسئلہ حل، جھگڑا ختم۔ مثلا بین الاقوامی طور پہ جو مذہبی اختلافات ہیں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، مسلمانوں میں، ان میں کچھ مشترکہ باتیں ان کو پہلے نمبر پر رکھیں۔ مثال کے طور پہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور اہل کتاب کو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس آیت کریمہ میں مخاطب کیا ہے، لیکن ساری دنیا اس آیت کریمہ کی مخاطب ہے۔ اب عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہمارے متفقات کیا ہیں؟ جن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے، عیسائی اور یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ بولے بولے ہم بھی مانتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ ایک چیز میں اتفاق ہو گیا، ایک چیز میں اتفاق ہو گیا۔ آگے آ جائیں، یہودی اور عیسائی بھی اللہ کے نبیوں کے وجود کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ دو باتوں پر اتفاق ہو گیا۔ تیسری بات، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ کتنی باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے؟ 3 باتوں پر۔ میں چند ایک چیزیں بیان کر رہا ہوں، باقی تفصیل آپ خود سمجھ لیں۔ نمبر 4، یہودی تورات کو مانتے ہیں اور عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، ہم بھی تورات کو اللہ کی کتاب اور آسمانی کتاب مانتے ہیں، انجیل کو اللہ کی کتاب اور آسمانی کتاب مانتے ہیں۔ یہ اتفاق والی بات ایک اور مل گئی۔ اسی طرح اگر یہودی اور عیسائی کلمہ اسلام پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم تورات کو پہلے مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی مانتے ہیں، وہ ہمارے نبی اور اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے۔ جھگڑا ان کی طرف سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عیسائیوں کا معاملہ ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے اور انجیل کو بھی مانتے۔ ماننے میں اگرچہ فرق موجود ہے کچھ تفصیلات کا، لیکن مانتے تو ہے۔ تو یہودی اور عیسائیوں کے لیے کلمہ اسلام پڑھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ جن باتوں کو مانتے ہیں مسلمان ان کو پہلے ہی مانتے ہیں، یعنی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور تورات اور انجیل کو اللہ کی کتاب، ہم بھی یہ مانتے ہیں۔ اب ان کو چاہیے ضد چھوڑ دیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، اور جو اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے کون سی؟ قرآن پاک، اس کو مان لیں۔ تو کتنی باتوں پر اتفاق ہو گیا۔ اسی طرح دنیا بھر کے لوگوں کو متفقات پر جمع کیا جا سکتا ہے۔ کم از کم جو بندہ کسی مذہب کو بھی نہیں مانتا، انسان تو ہے نا، ہم بھی انسان ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے بات کر لیں، باقی باتیں بعد میں حل کر لیں گے۔ یہ تو مانتا ہے نا کہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، یہ تو مانتا ہے، انسانیت کو تو مانتا ہے۔ انسانیت سے بڑھ کر پھر یہ سوال کھڑا ہوگا کہ انسان کو کس نے پیدا کیا، پھر اللہ کی بات آئے گی، پھر ہم اس کو بھی اس سے منوا لیں گے۔ تو طریقہ کار کیا ہوا کہ بین الاقوامی جتنے بھی جھگڑے ہیں، چاہے سیاسی ہیں چاہے مذہبی ہیں، ان کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ جو متفق علیہ چیزیں جن پر ساری دنیا اتفاق کرتی ہے ان کو پہلے مان لیا جائے، جن پر اختلاف ہے وہ اختلاف بیٹھ کے حل کر لیے جائیں گے۔ مثلا ہندوؤں کا مسئلہ دیکھیے آپ، ہندو اللہ کو مانتے ہیں اپنے انداز میں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اپنے انداز میں، لیکن اللہ کو ماننے پر اتفاق ہے۔ اب ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا پاٹ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نہیں، پتھروں کی مورتیوں کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے ترجمان ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر،
ان کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ آپ جن کے ذریعے پہنچنے کی بات کر رہے ہیں وہ پتھر کی مورتیاں ہیں، بے جان ہیں، شعور نہیں ہے ان کے اندر، عقل نہیں ہے، تو وہ آپ کو کیسے وہاں تک پہنچائیں گی جنہیں خود ہی کچھ خبر نہیں ہے؟ اور ہم جن کو مانتے ہیں وہ دنیا کے عقل مند ترین انسان ہیں، باشعور ترین انسان ہیں، پھر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر نبوت اور رسالت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو جیتے جاگتے جو اللہ کے پیغمبر اور انسان ہیں اور دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں، ان کو ماننے کی بجائے یہ آپ کیا بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں؟ تو ہندو سوچے گا، غور کرے گا کہ بات تو ٹھیک ہے، آگے بڑھے گا، اس طرح وہ اسلام کی طرف آ جائے گا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے تھوڑا سا اشارہ آپ کو کرنا تھا۔ اور ماسٹر کی جو دنیا بھر کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھانی۔ اب آ جائیں اس طرف، جو مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہیں، مسلمانوں کے بھی تو بڑے اختلافات ہیں، سیاسی، مذہبی، فرقوں کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر مسلمانوں کے بڑے اختلافات ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی سینکڑوں فرقے سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر ماریز وجود میں آ چکے ہیں۔ مسلمانوں کے اختلافات ختم کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ بھائی آپ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں، کیوں آپس میں گتھم گتھا ہیں؟ آؤ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کے مطابق اپنے اختلافات کو ختم کریں۔ مثال کے طور پہ کوئی جو مسلمانوں کے اندر اتفاق ہے کتنی باتوں پر ہے، اختلاف تو چند باتوں میں ہے، آٹے میں نمک کے برابر، اکثر باتوں میں اتفاق ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مسلمان ایسا ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو، بولے 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 یار اونچی آواز سے بولے، کوئی مسلمان ایسا ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو؟ ہر مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اتفاق ہو گیا اس بات پر۔ کوئی مسلمان ایسا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا پیغمبر، اپنا آقا نہ مانتا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ یا کوئی ایسا بندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جو رسول پاک کا انکار کرے اور مسلمان رہ جائے؟ ممکن نہیں۔ تو رسول پاک کو اللہ کا نبی اور آخری نبی ماننے پر بھی مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں قرآن پاک کے بارے میں کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی بھی نہیں کہے گا، سب یہی کہیں گے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہو گیا۔ جنت دوزخ کے ماننے پر بھی اتفاق ہو گیا، قبر کے عذاب ثواب پر بھی اتفاق ہو گیا، میدان قیامت کے سجنے پر بھی اور قیامت آنے پر بھی اتفاق ہو گیا، اللہ کے سارے نبیوں، رسولوں، کتابوں کو ماننے پر بھی اتفاق ہو گیا، تقدیر کے معاملے میں بھی اتفاق ہو گیا، ایمان مفصل، ایمان مجمل پر بھی جتنی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ان پر بھی اتفاق ہو گیا۔ اسی طرح ارکان اسلام پر بھی اتفاق ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ، سب کا اتفاق ہے۔ ارکان ایمان پر، ارکان اسلام پر سب کا اتفاق ہے۔ اسی طرح جتنی بھی اسلام کی مین باتیں ہیں سب پر اتفاق ہے۔ چند ایک باتیں جن پہ اختلاف ہے، جب اتفاق والی باتوں کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یار ہم تو ایک ہی راستے پر جا رہے ہیں، ہمارے اتفاقات بہت زیادہ ہیں، اختلافات بہت کم ہیں، ان اختلافات کو بیٹھ کے ہم حل کر سکتے ہیں۔ تمام ضروریات دین کو تمام مسلمان مانتے ہیں، اور مسلمان اور کافر کی تعریف بھی یہ ہے، جو تمام ضروریات اسلام کو مانتا ہو اور ضروریات ایمان کو مانتا ہو وہ مسلمان، اور جو تمام ضروریات ایمان اور ضروریات اسلام میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانتا ہو وہ کافر۔ جو تمام ضروریات اسلام کو مانتا ہو وہ مسلمان، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں چاہے ساری دنیا اسے کافر کہتی پھرے وہ مسلمان ہے پکا، اور جو ضروریات اسلام اور ضروریات ایمان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہیں مانتا وہ کافر ہے، چاہے ساری دنیا اسے مسلمان کہتی پھرے تب بھی وہ کافر ہے۔ جیسے قادیانی اور مرزائی، چونکہ اسلام کی ایک ضروری بات تھی ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، وہ اس کا انکار کر گئے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ ہم نے نہیں نکالا، خود ہی نکل گئے، ہم نے تو بتایا ہے، ہم نے قادیانیوں کو کافر نہیں بنایا، مرزائیوں کو کافر نہیں بنایا، خود بنے ہیں، ہم نے تو بتایا ہے، بنایا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ خود ہی بنے، چونکہ نبی پاک کے بعد تو کوئی نبی آ نہیں سکتا، یہ مسلمانوں کا سب کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے اچانک کہہ دیا کہ جی آ سکتا ہے، فلانا آ گیا ہے، مرزا
غلام انگریز قادیانی آ گیا ہے، ہم نے کہا راستے سے ہٹ کے، آپ نے اسلام کی ایک ضروری بات کا انکار کر دیا ہے، آپ اسلام سے نکل گئے، اب ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو بتایا، اور 1974 کے اندر ان کو کافر قرار دے دیا گیا پاکستان کے اندر، کیونکہ یہ ڈٹ گئے اس بات کے اوپر کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اب یہ پکے ٹھکے کافر ہیں جب تک یہ واپس نہ پلٹ آئیں۔ اگر یہ واپس پلٹ آئیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مرزا دجال پر لعنت بھیجے، اس کو جھوٹا سمجھے، اس کے جو خلفاء ہیں ان کو جھوٹا سمجھے، ان پر 2 حرف بھیج کر یا 3 حرف بھیج کر لعنت کے وہ واپس آ جائیں، ختم نبوت کے عقیدے کے قائل ہو جائیں اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام اور امتی بن جائیں، ہم آج بھی انہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں کا سینہ بڑا چوڑا ہے، بڑا کشادہ ہے، یہ تو خود ہی کافر بنے، ہم نے تو بتایا کہ بھی آپ کافر ہو چکے، واپس آ جائیں اچھے رہیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا، تو نہیں آنا تو پھر جائیں، آپ کی مرضی، اسلام کسی کا محتاج نہیں۔ تو مسلمانوں کے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ متفق علیہ باتوں کو دیکھیں۔ مسلمانوں کے جتنے بھی سیاسی اور مذہبی اختلافات ہیں چھوٹے چھوٹے سے آتے میں نمک کے برابر ہیں، چند ایک اختلافات ہیں، اور وہ بھی اختلافات کوئی کفر اسلام کے نہیں، وہ اختلاف کس طرح کے؟ بہتر غیر بہتر کے، اولا غیر اولا کے، افضل غیر افضل کے، کوئی کہتا ہے یہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے یہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے یہ طریقہ بہتر ہے، کوئی کہتا ہے یہ طریقہ بہتر ہے، کوئی کہتا ہے یہ اولا ہے، کوئی کہتا ہے یہ اولا ہے، کوئی کہتا ہے یار یہ مجھے زیادہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط لگتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ پہلو مجھے دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط لگتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں کیا ہے؟ فروعی باتیں، فروعی باتیں، عام باتیں، جو مرکزی اسلام کی باتیں ان کو سارے مسلمان مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں، تو سب کے لیے ایک جگہ جمع ہونا آسان ہو گیا۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ جو آٹے میں نمک ہوتا ہے اس نمک میں اور مرچ مسالہ ملا کے، مرچ مسالہ ملا کے جو ہمارے پیشہ ور خطیب ہیں اور پروفیشنل خطیب ہیں وہ ان میں مرچ مسالہ لگا کے ایسے بیان کرتے ہیں، تو پھر عوام بھی ایسی آگے جاہل، وہ مرچ مسالے والی باتیں زیادہ پسند کرتی ہیں اور سیدھی باتیں دو ٹوک باتیں پسند نہیں کرتی۔ ادھر سے آپ کو پتا ہے مرچ مسالے کے ذریعے تڑکا لگائے گا تو اثرات تو ہوتے ہیں، وہ تڑکا لگاتے ہیں ساری قوم پہ اثر ہو جاتا ہے، حالانکہ بات وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ میں بتا بھی دیتا ہوں کیا معاملہ ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ پیٹ کا جو گیٹ ہے یہ بھرنے میں نہیں آ رہا، مرچ مسالہ تڑکے والی باتیں کریں گے، ہلا گلا مچے گا، موج میلے لگیں گے، بات بنے گی، عوام بھڑکے گی، ہاں مزہ آئے گا، اپنی جیبیں بھر کے یہ جا وہ جا، آپس میں لڑتے رہے، جہنم میں جا، ہمیں کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو، پارٹیوں میں نہ بٹو، تحریکوں اور تنظیموں میں نہ بٹو، مل کے رہو تاکہ تمہاری طاقت رہے، کافروں پر تمہارا رعب پڑ جائے اور پوری دنیا کے اندر اسلام چھا جائے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے، ایک دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، اس لیے ہمارا طاقت، ہمارا رعب کافروں کے اوپر سے ختم ہو گیا ہے۔ چند ایک باتوں میں اختلاف تھا ان کو بھڑکا دیا گیا، اور سینکڑوں باتوں میں اتفاق تھا ان باتوں کو بیان نہیں کیا گیا، عوام بھی ایسی، بیان کرنے والے بھی ایسے، فرقہ پرستی کا چورن بکتا ہے، فرقہ پرستی، اختلافات، جھوٹی باتیں بیان کرنے کا چورن بکتا ہے، یہ منجن چلتا ہے۔ جو سیدھی بات بتائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں مزہ نہیں آیا، تڑکا نہیں لگایا مولانا صاحب نے، کوئی تڑکا لگاتے، کسی کو کافر بناتے، کسی کو اسلام سے نکالتے، کسی کو ادھر سے پھڑکاتے، کسی کو ادھر سے پھڑکاتے، سارے واہ بھائی واہ نعرے لگتے، بلے بلے ہو جاتی، لیکن بلے بلے تو ہو جاتی، مسلمانوں اور اسلام کا جنازہ نکل جاتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسلام کے درخت کو کاٹ رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری حالت اس شعر کے مطابق ہوگی۔ ایک پنجابی شاعر نے لکھا ہے کہ دین اسلام دی فکر نہیں، ہر ایک اپنی گل تے اڑیا، دین اسلام دی فکر نہیں،
تہاری کپنی گلتے اڑیا نہ میں ادھر نہ میں ادھر میرا دوواں تو دل سڑیا دونوں سے ہی دل سڑ گیا تو یار اسلام کی طرف چلو اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلو آخرت کی طرف چلو جنت کی طرف چلو اپنے دین کی طرف چلو کدھر چاہ رہے ہو تو میرے بھائیوں یہ باتیں سوچنے والی ہیں علامہ اقبال یہ باتیں بہت پہلے سمجھا گیا لیکن ہم علامہ اقبال کی سنتا کون ہے بیچارے کی علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک یعنی اس قوم کا یعنی مسلمان قوم کا نفع بھی ایک ہے نقصان بھی ایک ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے اس طرح آپ نے ترقی کرنی ہے لڑ کے اب یہ غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا وہ چکرا جاتا ہے یار مسلمان تو سچے ہیں اسلام تو سچا ہے قرآن و حدیث تو سچے ہیں لیکن مسلمان بن کے میں جاؤں کدھر مسلمان بن کے میں جاؤں کدھر جاؤں میں اس فرقے میں اس فرقے میں ادھر ادھر کدھر جاؤں وہ پھر بعض اوقات تو نماز چکرا کے پیچھے بھاگ جاتا ہے وہ کہتا ہے ادھر ہی بہتر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کافر کو جو مسلمان ہونے چلا تھا اس کو واپس بھگانے کے ذمہ دار کون ہے یہی فرقہ واریت یہی لڑائی جھگڑے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہم جانا کدھر ہے کدھر جانا ہے کہ کون سا اسلام قبول کرنا ہے اور آج کل یہ حکمران یہ بھی بڑے چلاک ہیں اسلام کو ویسے نافذ نہیں کرنا چاہتے ان کے پاس ایک بہانہ ہے کہتے ہیں یار مولانا صاحب حضرت صاحب مفتی صاحب علماء اسلام ہم اسلام تو نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کون سے والا کریں حالانکہ کرنا نہیں چاہتے لیکن ان کے پاس ایک بہانہ آ گیا ہے کہ ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں کون سا کریں تمہارا اس کا اس کا کون سا کریں تم آپس میں پہلی لڑائی نہیں ختم ہو رہے ادھر پورے ملک پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے حالانکہ یہ بات نہیں علماء نے اس کا حل پیش کر دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے علماء نے اس مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے کہ اسلام کو کیسے نافذ کرنا ہے کیونکہ اسلام پر تو سارے مسلمانوں کی اتفاق ہے چند ایک باتیں ہیں وہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق لوگ عمل کر لیں بات ختم جو مین باتیں ہیں ان کو نافذ کر دیا جائے اور جو چھوٹی موٹی باتیں جن پہ اختلافات ہیں وہ اپنے اپنے علماء کے ذریعے حل کریں بات ختم علماء نے اس کا جو ہے حل بتا دیا ہے لیکن حکمران لوگوں کو چکر دینے کے لیے یار اسلام تو نافذ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اب کون سے والا کریں تو یہ رکاوٹ کیا چیز بنی فرقہ واریت تو میرے بھائیوں اس بارے میں سوچنے کی بڑی ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنا سینہ چوڑا کریں اپنا ظرف بڑا کریں دوسرے مسلمانوں کو بھی برداشت کریں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہمارا بھائی ہے چاہے وہ کالا ہے گورا ہے عربی ہے اجمی ہے کہیں بھی رہتا ہے پاکستانی ہے ہندوستانی ہے چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے مسلمان تو ہوتا ہے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہمارا ہو گیا آخری شعر بتا کے آپ کو اپنی بات مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ میرے بھائیوں ان چیزوں سے نکلیں سیدھے اسلام کی طرف آئیں اللہ کی طرف رسول اللہ کی طرف اللہ کے قرآن کی طرف اور پیارے نبی کے فرمان کی طرف کیونکہ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے اپنی دیواریں مشترکہ ہی ہیں لڑ کے کب تک لڑو گے رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے مت جلا کہ یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک ایک سنگ میل پر سنگ میل پتہ کس کو کہتے ہیں جو روڈ کے اوپر مین روڈ کے اوپر جو نشان لگے ہوتے ہیں اوکاڑا 15 کلومیٹر رہ گیا اس کو کہتے ہیں سنگ میل کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک ایک سنگ میل پر اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے اگر ہم نے وہ سنگ میل گرا دیا نہ ہمیں پتہ چلے گا اوکاڑا کتنی دور رہ گیا نہ تمہیں پتہ چلے گا فائدہ کیا ہوگا اس کو لگا رہنے دیں کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک ایک سنگ میل پر اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے کھا گیا کل ناگہاں جنہیں تفریقے کا ازدہا کتنے مسلمان ہیں جو سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر لڑ کے اللہ معاف فرمائے وہ آخرت میں جا چکے ہیں انہی بنیادوں پر اس پر شاعر نے لکھا ہے کیوں لڑے آپس میں ہم اچھا کھا گیا کل ناگہاں جنہیں تفریقے کا ازدہا ازدہا کہتے ہیں بڑے سانپ کو جنہیں فرقہ واریت نے تفرقہ بازی نے فرقہ واریت نے کتنے مسلمانوں کو کھا لیا ہے کھا گیا کل ناگہاں جنہیں تفریقے کا ازدہا ان میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے
میرا بھی ہے، ان میں ایک بندہ تمہارا بھی مارا گیا ہے، ہمارا بھی مارا گیا ہے، تمہاری پارٹی کا بھی، ہماری پارٹی کا بھی، تمہاری جماعت کا بھی، ہماری جماعت کا بھی، تمہارے فرقے کا بھی، ہمارے فرقے کا بھی، تو کیوں لڑے؟ رشتہ ہے دیوار و در، تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا کے یہ گھر، تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ آخر میں اپنا لکھا ہوا شعر سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، دعائیہ شعر ہے، میرا لکھا ہوا شعر ہے۔ الہی امت مسلم کو یوں بیدار کر دے، الہی امت مسلم کو یوں بیدار کر دے، اسے تو ساری قوموں کا سردار کر دے، پھر سینہ مومن میں ایسی بجلیاں بھر دے کہ اٹھے اور دین حق کا پرچار کر دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔